السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، وفاقی حکومت کے وزراء آج کل سندھ گورنمنٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ کبھی بیان دیا جاتا ہے کہ آرٹیکل 40 نافذ کیا جائے، کراچی کو وفاق کے کنٹرول میں دیا جائے۔ فواد چودھری نے ابھی ریسنٹلی پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے الزامات بھی لگائے ہیں سندھ گورنمنٹ پر پرفارمنس کے حوالے سے کہ ہم پیسے دے رہی ہیں سندھ حکومت کو اور وہ چلے جاتے ہیں ملک سے باہر، کینیڈا، دبئی، مختلف ممالک میں چلے جاتے ہیں ہنڈی کے ذریعے، یعنی کرپشن کر کے ادھر بھیجے جاتے ہیں۔ تو وفاقی حکومت کو اتنا سندھ کی فکر کیوں ہے؟ اپنی پرفارمنس وفاقی حکومت کیوں نہیں بتا رہی ہوتی کہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، وفاق کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وفاق کی اپنی پرفارمنس اور سندھ حکومت کی پرفارمنس، یہ ہمارا سوال ہے، موضوع ہے آج کا۔ اس پر بات کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ وفاقی حکومت سندھ حکومت پر تنقید آخر کیوں کر رہی ہوتی ہے، اس کے پیچھے مقاصد کیا ہوتے ہیں۔ گوہر گانگرو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گوہر گانگرو صاحب سندھ ٹی وی اسلام آباد کے بیورو چیف ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں، سندھ ٹی وی پر اپنا پروگرام کرتے ہیں راجدھانی ٹائمز کے نام سے، ہفتے میں 5 دن، منڈے ٹو فرائیڈے 5 دن ہوتا ہے، تو ظاہر ہے فرائیڈے تک ہو جائے گا۔ میرے تھرسڈے بولنے والا تھا لیکن 4 دن بنتے ہیں پھر۔ تو گوہر صاحب سیاسی بیٹ کور کرتے ہیں، چیزوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ گوہر صاحب ویلکم ٹو شو۔ تھینک یو شاکر صاحب۔ گوہر صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وفاقی حکومت آخرکار سندھ حکومت کے پیچھے ہاتھ دھو کر کیوں پڑی ہوئی ہے؟ اپنی پرفارمنس یہ کیوں نہیں بتا رہے ہوتے کہ انہوں نے خود کیا کیا ہے؟ سندھ گورنمنٹ کی ہم آج وکالت نہیں کر رہے، لیکن سندھ میں بیڈ گورننس بھی ہوگی، نوکریوں پیسوں پہ نوکریاں بھی مل رہی ہیں، ضرورت تو ہے بہتری کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سندھ حکومت کوئی پرفیکٹ تو نہیں کہہ سکتے نا، لیکن کہہ کون رہے ہیں، تنقید کون کر رہے ہیں؟ وہ اپنا منہ کیوں نہیں دیکھ رہے ہوتے؟ دیکھیں، فواد چودھری صاحب جب کراچی گئے تو انہوں نے کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں سارا فوکس فواد چودھری صاحب کا سندھ گورنمنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت تھی وہ فوکس تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اسلام آباد میں پی آئی ڈی میں بیٹھ کے ہر وقت پریس کانفرنس کرتے ہیں، کابینہ ہوتی ہے اس کی بریفنگ دیتے ہیں، مختلف جو مسائل ہوتے ہیں وہ آپ بات کرتے ہیں۔ جب بھی آپ اگر کسی دوسرے صوبے میں جائیں، سپوز فواد چودھری صاحب جب بلوچستان جائیں گے تو کیا وہاں پہ جا کے بلوچ سیاستدانوں کی، بے شک وہ اپوزیشن میں ہو یا گورنمنٹ میں ہو، کیا آپ ان کی گلا کریں گے؟ ٹھیک ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فواد چودھری صاحب وہاں جاتے اور اس چیز کی وضاحت کرتے کہ مراد علی شاہ صاحب کو جو کنسرنس ہیں کہ وفاقی حکومت ہمارے فنڈس جاری نہیں کرتے، این ایف سی میں جو ان کا حصہ ہے وہ حصہ بر وقت ان کی ادائیگی نہیں ہوتی، جس وجہ سے وہ جو ڈیولپمنٹ کے جو بھی کام ہے وہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مراد علی شاہ نے 20 مرتبہ یہ کہا ہے کہ وفاق فنڈ روکے ہوئے ہیں، اگر وہ جاری کریں۔ ایون وفاق کے جو پروجیکٹس ہیں اس میں سندھ کے لیے پروجیکٹس انہوں نے نہیں رکھے۔ ایکنک میں یہ شکایت ہوتی ہے، سی ڈبلیو ڈی کی جو ابھی میٹنگ ہوئی تھی اس میں انہوں نے شکایت کی، اس کے بعد پریس کانفرنس کی تھی سندھ ہاؤس میں، آپ نے سنی ہوگی۔ تو جب ایک صوبہ وفاق سے شکایت کر رہا ہے تو آپ اپنی پوزیشن پہلے واضح کریں کہ یہ جو الزامات آپ پہ لگ رہے ہیں کیا اس میں کیا صداقت ہے، مراد علی شاہ صاحب بار بار کیوں چیخ رہے ہیں۔ آپ نے جس طرح انٹرو میں کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں کرپشن کا ایلیمنٹ بھی ہے، یقیناً پنجاب میں بھی ہوگا، کے پی کے میں بھی انگلیاں اٹھتی ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی بزدار صاحب کی حکومت میں کوئی دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، یا آپ کے پی کے میں جائیں گے تو بی آر ٹی بلین جو ٹریز کا منصوبہ ہے، باقی چیزیں ہیں۔ سپریم کورٹ نے انگلیاں اٹھائی ہوئی ہیں، بلین ٹریز پہ تو بڑی پی ٹی آئی حکومت نازاں ہے، لیکن سپریم کورٹ نے جو وہ باتیں کی، جو آبزرویشن دی، وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ لیکن آپ یہ مسئلہ ہے، اس سے پہلے آپ نے جو پروگرام تھیا وہ سندھی میڈیا سے جو فواد صاحب نے جو ملاقات کی تھی، پی ٹی آئی کے وزراء کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے
किस हम खिते में बैठे हुए हैं, किन लोगों के पास बैठे हुए हैं, ये इन लोगों के मसाइल क्या हैं, ये क्या सुनना चाहते हैं, इनकी शिकायतें क्या हैं, इनके ज़ख़म पे कैसे मरहम रखी जाती ये है। पीटीआई के वज़रा पूरी हुकूमत जो है ये अनगाइडेड मिसाइल रखे हुए हैं सारे हैं जी बिल्कुल, मैं यही जो कह रहा हूँ। मुंह में आया बात कर दी बस। वही बात है ना कि देखें, आपको याद होगा कि घोटकी में जब खानगढ़ गए थे इमरान खान साहब, तो उन्होंने कहा कि भाई देखें ये 18वीं तरमीम तो ये बड़ा नुकसानकार है, ये है वो है। अब वज़ीर आज़म को, पीटीआई के लोगों को ये पता नहीं है कि सिंध की आवाज़ क्या है, 18वीं तरमीम को वो किस नज़र से देखते हैं, या फिर कहते हैं देखिए डैमों की बड़ी ज़रूरत है, कालाबाग डैम अगर होता तो आज ये नहीं होता, वो नहीं होता। एक तो पानी के मामले में सिंधियों से ज़्यादा कौन जानता है, पहले उनसे सिंधी तो आखिरी वाले हैं ना, मतलब टेल वाले। वही बात है, जो रिसर्च, जो अटैचमेंट, यूँ समझे कि सिंधियों की लाइफ ही पानी से है। अगर आप ये कहें कि सिंधियों को पानी के मुतल्लिक पता नहीं, तो ये फिर अनहोनी और अजीब बात हो गई। तो वज़ीर आज़म ने तो ये भी कहा था कि भाई सिंध हमारा सूबा नहीं है, उसके बावजूद हमने सिंध को इतना दिया। यार वज़ीर आज़म कहे कि सिंध हमारा सूबा नहीं है, देखें ऐसे वज़ीर आज़म को यार बंदा क्या कहे। कुछ चीज़ें पॉलिटिकली होते हैं। आपको याद है कि ज़फ़रुल्लाह जमाली ने असम्बली के फ्लोर पे कहा था कि देखो बलूचिस्तान की क्राइटेरिया कुछ और है, बलूचिस्तान में ट्राइबल चीज़ें हैं, उनकी अपनी रवायात हैं, हम चीज़ों को मुख्तलिफ़ अंदाज में सोचते हैं। बलूचिस्तान को, बलूचिस्तान की मट्टी, बलूचिस्तान की सकाफ़त और बलूचिस्तान की रवायत को नज़र में रख के आप सोचेंगे, तब बलोचों के मसाइल आप समझ सकेंगे। देखिए पीटीआई की ये भाषण ब्रिगेड जो है, वो भाषण देते हैं, भाषण ब्रिगेड भी और जीजी ब्रिगेड भी। जीजी ब्रिगेड समझ रहे हैं? जी जी क्या है? ये एतजाज़ हसन ने जीजी ब्रिगेड मुतारफ़ कराया था, गालम गलोच ब्रिगेड। अच्छा गालम जीजी ब्रिगेड, ठीक है। अच्छा तो ये बात है, फवाद चौधरी साहब जब कराची में गए तो सिंध के कंसर्न के हवाले से वजाहत करनी चाहिए थी उनकी। सिंध के लोगों को ये बताना चाहिए था कि भाई जो आपको हमसे शिकायतें हैं उसका जवाब ये है। तो वो उनका जवाब तो दिया नहीं, और ज़ख़म पे मरहम तो उन्होंने रखा नहीं, उल्टा लेकिन ये कहा कि हम तो आपको पैसे अपनी देते हैं। परफॉर्मेंस क्यों नहीं बताते? वो देखें, वो जो वफाक से देते हैं वो समझते हैं कि वफाक कोई खैरात देता है इन्हें और उनके बदले कुछ मिलना चाहिए। रेवेन्यू तो सबसे ज़्यादा सिंध दे रहा होता है। वो तो बात नहीं करते ना कभी, वो ऐसी तो बात कभी हुई नहीं है। अच्छा, ये कहीं ऐसा तो नहीं, मतलब ये भी लोग, हम भी ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, लोग भी डिस्कस कर रहे होते हैं कि पीटीआई के वज़रा दूसरों पर तनकीद, अपोजिशन पर तनकीद के अपोजिशन करप्ट है, अपोजिशन को गालम गलोच इल्ज़ामात, उसी तरह ही सिंध हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाओ ताकि हमारी परफॉर्मेंस पर कोई डिस्कशन न करे, कोई तवज्जो हमारी परफॉर्मेंस का डाइवर्ट करने की कोशिश तो नहीं कर रहे होते। चलो उनकी नीयत तो यही है, लेकिन देखो कभी कभी पॉलिटिकली चीज़ें की जाती हैं, कुछ चीज़ें मलाइन भी की जाती हैं, लेकिन इनको ये अकल नहीं है ना, ये चीज़ें अपनी पोजीशन बेहतर करने के बजाय ऐसा एक्ट करते हैं वो ख़ुद उनके गले पड़ जाती है। ठीक है, तो इनको ये अकल नहीं, वो कहते हैं नहीं नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो लेकिन वो नकल के लिए भी इनको वो अकल पीटीआई वालों को नहीं है। अच्छा, तो ये आप नहीं समझते बैकफायर होता है? हाँ, आप नहीं समझते कि पीटीआई के इन वज़रा के इस कैंपेन के ख़िलाफ़, जो सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ कैंपेन की जा रही है, ये आर्टिकल 40 की कभी बात कर रहे होते हैं, कभी 18वीं तरमीम के ख़ात्मे की बात कर रहे हैं, कभी क्या बात कर रहे होते हैं, ये प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा है, इसके पीछे कोई असल जो मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं, इस्टब्लिशमेंट जो है, उसका कोई गेम प्लान है कराची को वफाक के कंट्रोल में देने का, या इस तरह का कोई प्लान तो आपको नहीं लग रहा? जी, उनका प्लान हो भी सकता है, लेकिन ज़ाहिर है पीटीआई तो अपने आप को एक पॉलिटिकल पार्टी कहती है ना, उनका एक्ट तो है ना होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए कि देखिए अब आर्टिकल 40 की बात करें, वो कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करे। आप देखें, कम से कम अवाम के पल्स पे तो हाथ रखें कि सिंध के लोग ये मुदाखलत कभी बर्दाश्त नहीं करते, वफाक की मुदाखलत हो, चाहे माजी में अमरीतें हों, सिंध ने कभी बर्दाश्त नहीं किया है। या ये है कि आप 18वीं तरमीम दे के आप उसको रोल बैक करेंगे, सिंध के लोग ये कबूल नहीं करते। या इवन सुप्रीम कोर्ट से आप कह रहे हैं कि आर्टिकल 40 लगाएं।
اس سے کیا ہوگا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کہہ رہی ہے سپریم کورٹ کے آپ مداخلت کریں. بھائی آئین موجود ہے، سسٹم ہے، ایکنک ہے، پھر آپ کے پاس بین الصوبائی وزارت ہے، ٹھیک ہے، باقی ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. لیکن موجودہ حکومت کیا کون سا اچھا کر رہی ہے؟ آرٹیکل 40 صرف سندھ پہ کیوں لگا؟ کے پی کے پہ نہیں ہو سکتا کیا؟ پنجاب میں نہیں ہو سکتا کیا؟ مطلب یہ انصاف کی بات بیڈ نہیں ہے. پرفارمنس میں جتنی انگلیاں پنجاب گورنمنٹ پہ عثمان بزدار کی پرفارمنس پہ اٹھی ہیں ان 3 سالوں میں، وہ تو سندھ گورنمنٹ پہ نہیں اٹھی اتنی. سندھ گورنمنٹ نے اگر کرونا کا معاملہ تھا شروع میں جب آیا تھا تو اس میں WHO نے تمام اداروں نے سندھ گورنمنٹ کی وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی تعریف کی کہ بھائی کرونا کی روک تھام میں اگر سب سے زیادہ بہتر کام کیا ہے تو وہ سندھ نے کیا ہے. ٹھیک ہے. تو عثمان بزدار کی کسی ایک شعبے میں بھی کوئی پرفارمنس تو دکھائے نا. نہیں دیکھیں ایک پرفارمنس تو ہے نا کہ نائلی میں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ وسیم اکرم 2 ہے. وسیم اکرم پلس. ہاں پلس 2 ہاں ہو گیا. تو یہ وسیم اکرم پلس کیسے؟ عمران خان وہ تو مائنس بھی ثابت نہیں ہوئے. وہ تو عمران خان کا ویژن ہے نا، اس نے کہہ دیا ہے بس. تو عمران خان کا ویژن تو یہ ملک پہ جس طرح معیشت تباہ کی ہے، کبھی انڈے تو کبھی کٹے تو کبھی مرغیاں، کبھی جس ملک میں جا رہا ہے اس ملک سے متاثر ہو کے آ رہا ہے تو اس ملک کی مثالیں دے رہا ہوتا ہے کہ جی چائنا نے یہ کیا، کبھی ترکی نے یہ کیا، کبھی ایران نے یہ کیا، کبھی سعودی نے یہ کیا، کبھی امریکہ نے یہ کیا. مطلب سب ممالک کی مثالیں دے رہا ہوتا ہے. جس بھی ملک سے گھوم پھر کے واپس آ جاتے ہیں اس ملک کی مثالیں، ہفتہ 10 دن تو اس ملک کی معیشت ترقی وہ سوار ہوتی ہے، وہ مثالیں دے رہے ہوتے ہیں. کسی ایک ملک سے تو متاثر ہو نا. یہی بات ہے. اصل میں خان صاحب کو اور خان صاحب کی باقی ٹیم کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. اور گراؤنڈ ریئلٹی یہ خود مثال کیوں نہیں بنتے دوسرے ممالک کے لیے، پوری دنیا کے لیے، دوسری دنیا کے لیے؟ دنیا کی مثالیں ہمیں دے رہے ہوتے. اپنا ویژن کدھر ہے؟ دنیا کو چھوڑیں، آپ کے پی کے میں ایسا مثال بنائیں نا، اور پنجاب میں ایسا 10 سال تو 8 سال تو ہو گئے ہیں. پنجاب میں آپ ایسی مثال بتائیں نا کچھ ہو سکے. لیکن دیکھو سندھ گورنمنٹ کی یہ آپ دیکھیں، جس طرح آپ نے کہا میں بھی پیپلز پارٹی کو ڈیفینڈ نہیں کرا، نہ سندھ گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرا. ہم تو بھائی بڑے نقاد رہے ہیں. لوگ پیپلز پارٹی والے ہمیں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کے خلاف ہیں، لیکن آج کس طرح پیپلز پارٹی کے خلاف پروگرام تو نہیں کر رہے ہیں نا. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی کمزوریاں ہیں، کرپشن کا سب میں ہوتی ہیں، بیڈ گورننس بھی ہے. بالکل. لیکن دیکھیں آپ جو بات کریں ایسی بات کریں کہ لوگ تسلیم تو کریں نا. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے لیکن سندھ گورنمنٹ پہ تنقید وہ کرے، انگلیاں وہ اٹھائے جس کی اپنی پرفارمنس کچھ ہو، سندھ گورنمنٹ سے بہتر ہو. وہی بات ہے. دیکھیں ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ کچھ بھی کہیں، لیکن وہ 2018 میں ریگنگ ہوئی، کچھ بھی ہوئی، لیکن وہ اتنی سیٹیں لے کے آئے جتنی آپ نے پنجاب سے بھی نہیں لی، سوئپ کر کے آئے. عوام ٹرسٹ کرتا ہے نا. پاکستان پیپلز پارٹی کچھ تو کر رہی ہے نا، جو عوام ٹرسٹ کر رہا ہے کچھ تو کر رہی ہے. ان کی دیکھیں پیپل فرینڈلی پالیسی ہے، وہ تنخواہیں زیادہ بڑھاتے ہیں، بہت سارے اچھے اقدامات پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں کیے ہیں. ہاں بالکل. امپلائمنٹ ان کی اچھی ہوتی ہے، بے روزگار نہیں کرتے. 1 لاکھ سے زائد لوگ بحال کیے تھے. کے پی کے کو، سرحد صوبے کو کے پی کے کا نام دیا، گلگت بلتستان کو شناخت دی، صوبے کا درجہ دیا، 18ویں ترمیم منظور کرائی، NFC ایوارڈ دیا. پیپلز پارٹی کے گنوانے والے کام اچھے ہیں، بہت سارے اچھے کام کیے ہیں پیپلز پارٹی نے. ساتھ میں کرپشن بھی ہو رہی ہوتی ہے پیپلز پارٹی میں ہے. لیکن میں پھر وہی سوال کروں گا کہ بھائی تنقید تو پیپلز پارٹی پہ کی جا سکتی ہے، گنجائش موجود ہے، لیکن پیپلز پارٹی پہ وہ تنقید کریں نا جن کا اپنا منہ صاف ہو. منہ صاف ہو یا نہ ہو، لیکن کم سے کم تنقید کے لیے تیاری تو کر کے آئیں نا کہ ہم کیا بول رہے ہیں، کہاں بول رہے ہیں، اور اس کا امپلیکیشن کیا ہوگا. جو ہم بات کریں عوام اس کو تسلیم کرے گا کہ نہیں کرے گا. وہی نا. اور ان کے وزراء کے خلاف جو اسکینڈل آئے ہیں، رنگ روڈ اسکینڈل، تو میڈیسن اسکینڈل، تو چینی شوگر مافیا اسکینڈل، یہ وزراء پہ ان کے وزراء پہ نہیں آئے، ان کے خلاف رپورٹس نہیں آئی. دیکھیں وزیر اعظم صاحب کہتا ہے ایک تو کہتا ہے کہ بھائی اپوزیشن کے لیے کہ میں چھوڑوں گا نہیں. جب جہانگیر ترین کی بات آتی ہے تو علیم خان کی بات آتی ہے تو میں پکڑوں گا نہیں، پھر کہتا ہے میں پکڑوں گا نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ نیب کا کام ہے، انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں. جب شہباز شریف نواز شریف کی بات آتی ہے، جب زرداری کی بات آتی ہے، پھر آپ کہتے ہیں میں چھوڑوں گا نہیں.
اب جب آپ اپنے بندے کی بات آتی ہے وہ کہتے پھر یہ نیب کا کام ہے, میں تو کچھ کر نہیں ان سکتا, کے ساتھ آئین کے اور مطابق ادارے کام نیب انڈیپینڈنٹ ہے, ہم تو مداخلت کرتے نہیں ہیں, اور پھر آپ سر عام جلسوں میں کہتے ہیں کہ میں ان کو چھوڑوں گا. تو یہ وفاقی حکومت کی جو یہ کوشش ہے, جو ان کا ذہن بنایا ہوا ہے انہوں نے کہ سندھ پہ اس طرح حملے کرنے ہیں اور سندھ کو وفاق کی کنٹرول میں لانا ہے یا گورنر راج نافذ کرنا ہے, اس طرح کی کوئی سوچ جو چھپائی جا رہی ہے پی ٹی آئی حکومت میں, یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ پوری ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ان کو سوچ کچھ بھی نہ ہو, یہ نہیں کر سکیں گے. اب فواد چودھری نے کہا کہ ہم 23 کی الیکشن سندھ میں کلین سویپ کریں گے. واہ, جس طرح کی اس نے پریس کانفرنس کی, جس طرح خان صاحب کا بیانیہ ہے, عمران خان صاحب کا, جس طرح ان کی کابینہ کا بیانیہ ہے, جس طرح ان کی سندھ کے لیے اپروچ ہے. فواد چودھری جب مشرف کے ترجمان تھے اس وقت بھی مشرف کی پارٹی کے لیے بھی یہی کہا ہوگا کہ کلین سویپ کریں گے. ٹھیک ہے, اب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ سندھ میں کلین سویپ کرنے کے لیے کرنا کیا چاہیے, تو سندھ کو آپ کیسے کلین سویپ کریں گے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے 18ویں ترمیم سے سندھی لوگوں کی کیا افیلیشن ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سندھ کے لوگ کالا باغ ڈیم یا بڑے ڈیموں کو کس طرح نفرت سے دیکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ NFC میں شیئر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب نہیں دیتے ہیں, یا جس طرح کی آپ کا بیانیہ ہے سندھ کے حوالے سے, تو وہ ساری چیز جو ہے نا آپ سندھ کے جو وشز ہیں لوگوں کی, اس کے خلاف بات بھی کریں گے, کام بھی کریں گے, پھر کہیں گے ہم سندھ کلین سویپ کریں گے. یہ آپ کا بیانیہ تو پیپلز پارٹی کو زیادہ مضبوط کر رہا ہے, ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. چلیں, بہت شکریہ گور صاحب. ویورز, گور گانگرو صاحب کی باتیں آپ نے سنی, امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.